ایمن میں ہوا مسلم ہوا ہم مسلمون جو ہم نے کل ضمائر پڑھے تھے ہوا، اس کے ساتھ جو ہے ایک اسم جو ہے وہ لگا کے تو اس کو ہم سیکھیں گے، اور نکات تعلیم شوق کے اندر انشاءاللہ عزیز آج ہم نئی چیز سیکھیں گے. اور اس سبق میں 15 نئے الفاظ آئیں گے جو قرآن میں 1390 بار رپیٹ ہوئے ہیں. قرآن میں کل 78,000 الفاظ ہیں جو کہ کل 4500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 بار رپیٹ ہوئے ہیں. تو سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا چھوٹا سا تعارف کر لیتے ہیں. یہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے اور اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو ہم ہر نماز کے اندر 32 مرتبہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں جو ہے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں. تو یہ ایک صفحہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی سرخ الفاظ جن کو سرخ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو یہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں جو قرآن میں رپیٹ ہو رہے ہیں. تو قرآن میں کل 9,000 بار سورہ فاتحہ کے الفاظ جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کے صرف ہم الفاظ اگر سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 9,000 جو ہیں وہ نئے الفاظ قرآن کے اندر سیکھ لیں گے. تو سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اس کا طریقہ کار جو لوگ آج نئے ہیں ان کو بتا دوں کہ میں ایک لفظ جو ہے وہ عربک کا پڑھوں گا اور آپ نے میرے ساتھ اس کا ترجمہ دہرانا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم نام سے اللہ کے الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. لفظ بہ لفظ جو ہے وہ ترجمہ سیکھتے ہیں. اس کا بعض عربی کا مطلب ہے سے، اور اسم جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے عام استعمال ہوتا ہے. اسم گرامی آپ کو کیا ہے ہم کہتے ہیں. تو اسم کا مطلب جو ہے وہ نام کو اسم کہتے ہیں. تو اسم جو اسماء ہے وہ اسم کی جمع ہے. تو اسماء الحسنہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں بہترین نام. اللہ کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہے. الرحمن یہ جو ہے وہ شدت کا اظہار ہو رہا ہے. اس عربی کے اندر ایک ایگزیجریشن کے ورڈز ہوتے ہیں. تو الرحمن اسی طرح ایک ایگزیجریشن کا ورڈ ہے. جیسے غضبان جو ہے اس پیٹرن پہ جو جتنے بھی الفاظ آتے ہیں نا، الرحمن، غضبان، قوہان، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شدت کا اظہار ہے. تو غضبان کا مطلب ہے شدید غصے والا. اسی طرح رحمان کا مطلب ہے جو شدید مہربانی والا ہے، جو بہت زیادہ مہربان ہے. اس کی مہربانی اور اس کے جو جوش ہے اس کو ذہن میں لائیں اور تصور میں لائیں تو آپ کو رحمان کا مطلب سمجھ آئے گا، پرجوش رحمت والا. تو الرحیم کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے؟ جیسے رحمان، ہاں، جو رحم کرنے والا. اب رحم کرنے والا تو الرحمان کا بھی مطلب اگر دیکھیں تو رحم کرنے والا ہی ہے، لیکن اس میں جوش کا اظہار ہے اور اس میں تسلسل کا اظہار ہے. جو جمیل، جیسے جمیل ہم کہتے ہیں تو خوبصورت، تو جو کل بدصورت ہوگا اور آج خوبصورت ہوگا تو وہ جمیل نہیں ہے. جو کل بھی خوبصورت تھا آج بھی خوبصورت ہے اور آگے بھی خوبصورت رہے گا وہ جمیل ہے. اسی طرح کریم ہے، یعنی اچھے اخلاق والا. یہ مثال آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی. یعنی کہ جو کل کوئی آدمی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا اور آج وہ بہت اچھے اخلاق آپ کو دکھا رہا ہے تو آپ اس کو با اخلاق تو نہیں کہیں گے. تو کریم وہ نہیں ہوگا. کریم کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی با اخلاق تھا، آج بھی با اخلاق ہے اور آئندہ بھی با اخلاق ہو. تو اسی طرح رحیم کا مطلب ہے جو کل بھی رحم کر رہا تھا آج بھی رحم ہے اور آئندہ بھی رحم کرتا رہے گا. تو اس کے رحمت کا ایک تسلسل جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہوا ہے، یعنی مسلسل رحم کرنے والا. اب الرحمن اور الرحیم کو سمجھنے کی جو ہے وہ ایک اور مثال بھی آگے دی ہوئی ہے کہ رحمت کے جوش کو جو ہے وہ تسلسل سے ضرب دیں. یعنی ایک رحمت کی موسلا دھار بارش ہے جو کہ مسلسل بہہ رہی ہے. اور ایک اور آپ کو میں اس کی ڈیمانسٹریشن دوں تو وہ اس طرح ہے کہ رحمان کو آپ تصور کریں کہ آپ کسی سمندر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو سمندر ایسی چیز ہے جس کا حجم جو ہے وہ ماپ نہیں سکتی ایک انسانی آنکھ، اس کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس میں کتنا پانی موجود ہے. تو اس سمندر کو ایک تصور میں لائیں اور پھر دریا کا تصور لائیں ذہن میں کہ جو مسلسل بہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک رحمت کا سمندر ہے جو آپ کی طرف دریا کی طرح بہتا ہوا آ رہا ہے. تو شاید کچھ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا جو وہ خاص صفت ہے اس کی کچھ ہمیں سمجھ آ جائے. پھر بھی ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. انسان کی تو جو ذہن ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی جو اس کی صفات ہیں. لیکن اس کو جو ہے اس طرح سے تصور کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں کچھ سمجھ آ جائے. تو رحمت والا ہے جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کریں. ہم نے ایک کل بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. ہمارے جو سبق کا جو کور ہے وہ کچھ میتھڈز ہیں، کچھ وہ ہیں کہ ہم تصور کے ساتھ ہر چیز کو پڑھیں گے، احساس جو ہے وہ ذہن میں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے محسوس کریں کہ ہمیں اس نے پیدا کیا، آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر دیے، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، دوست دیے، جذبات دیے، محبتیں دی، اور زمین و آسمان، ہوا، پانی، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس
ساری چیزوں کو ان کو ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کتنی محبت سے خیال رکھنے والا ہے اپنے بندوں کا. تو کل ہم نے ایک عادت سیکھی تھی, اگر کسی کو یاد ہو تو, ایک عادت, کل پہلی عادت ہم نے سیکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زبردست. تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور شیطان کو درمیان میں نہ آنے دیں. یہ ہم نے کل ایک عادت سیکھی تھی. تو آج ہم دوسری عادت سیکھیں گے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ. تو اسی کا جو ہے اسی کے نام سے ہر کام کو شروع کریں. تو ہر کام کو شروع کرنے سے مراد یہ ہے, یہی سبق دینا ہے دراصل, کہ جیسے جو بھی کام آپ کی زندگی میں, کوئی بھی آپ کام جو ہے نیا عمل کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں. یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ہم نے قرآن مجید تک محدود رکھا ہوا ہے, دراصل قرآن مجید تک محدود نہیں. کسی بھی کام کو جو ہے وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے آپ شروع کریں تو وہ بہت ہی زیادہ بہترین اور برکت والا کام ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے, اتنا ہی بسم اللہ جو ہے پڑھنے کا اثر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا ہمارے اوپر انشاءاللہ العزیز. تو خاص طور پر خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو مت بھولیں کہ آپ کو خوشیاں جو ہے وہ دینے والی ذات ہے. اور پھر ایک بڑی اہم بات یہاں پر وہ کی گئی ہے کہ آزمائش کے وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے, بہت اہم نقطہ ہے. ہم پہ آزمائش آتی ہے, کوئی برا وقت آتا ہے, شکر کا وقت آتا ہے, ہم پھر بھی شکر ادا کر لیتے ہیں, لیکن برا وقت آتا ہے تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں ہمارے شکوہ جو ہے وہ نکل آئے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیسیکلی خود بالا کوٹ سے ہوں. تو 2005 میں وہاں پہ زلزلہ آیا تھا, تو ہمارے نانی امی فوت ہو گئیں, میرے چچا جو ہے وہ شہید ہو گئے زلزلے میں, ان کی 2 بیٹیاں. تو ہم بالا کوٹ میں جو ہے اسی طرح جا رہے تھے, تو ایک دکاندار جو ہے اس سے بات چیت کرتے ہوئے کوئی بات وہ بہت ہی زیادہ کوئی مایوسی کی باتیں کر رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ امید رکھو, اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگو. تو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا, تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ شکر کریں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انسان, اصل میں وہ تو ایک ایکسٹریم معاملہ تھا, لیکن دراصل یہ سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے دل میں کوئی شکوہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو کبھی بھی جو ہے وہ کسی قسم کا شکوہ اپنے دل میں ہی نہ لائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے, جب کوئی ماں ہے آپ کی, ہماری جتنی بھی آپ سب جو ہیں آپ کی مائیں جو ہیں وہ ڈانٹتی ہیں انسان کو بچپن میں, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے انسان یہ تو نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری دشمن ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ ہستی جو ہے وہ اگر ہمارے پہ کوئی آزمائش اس کی وجہ سے آ جائے تو ہم اس سے شکوہ کر دیں, تو یہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ جو ہے یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. وہی جو تصور سمندر اور دریا کا تصور ذہن میں لائیں کہ وہ اتنی زیادہ رحمت کرنے والا ہے اور بے حساب جو رحمت ہے اس کی, اور ہماری ہر جو ضرورت ہے اس کا محبت سے خیال رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اچھا گمان ہے, یہ مغرب کا جو ایک پازیٹیو تھنکنگ کا جو ایک وہ فلسفہ ہے نا, یہ اس سے بہت بہتر فلسفہ ہے, یہ وہ والا فلسفہ نہیں ہے. تو تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ آئیے ہم اس کی اب پریکٹس کریں گے. میں جو ہے وہ ایک لفظ پڑھوں گا اور آپ نے اسی طرح ترجمہ کرنا ہے, لیکن وہ تصور اور احساس وہ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان ساری چیزوں کو ذہن میں لا کے اس چیز کا ترجمہ کریں, تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. تو بسم نام سے اللہ الرحمن الرحیم کرنے والا. ایک دفعہ پورا بامحاورہ ترجمہ کریں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت مہربان رحم کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو الحمد جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ الحمد کے جو ہے تمام تعریفیں, اور ایک اور معنی بھی ہے وہ شکر کا معنی ہے, ٹھیک ہے. تو تعریف الحمد, اصل میں ال آ گیا, کل بھی ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جب ال آ جائے تو ایک خاص ہو جاتا ہے, ایک عام جو ہے دراصل کامن ناؤن جو ہوتا ہے نا وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمد کا مطلب ہے کہ وہ ہر تعریف دنیا اور اس کائنات کے اندر کوئی شے کوئی موجود ہے نا, تو اس کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے, وہ تعریف اس کی نہیں ہے, دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف. اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کی تعریف دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی انسان ہے وہ بہت ذہین ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اگر کوئی بہت خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اگر کوئی بہت محنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے محنتی ہے. تو ہر تعریف کا جو اصل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو
تو وہ تعریف جو ہے وہ اس کا یہ مطلب ہے اس لفظ کا کہ الحمد، تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. سمجھ آ گئی بات؟ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. رب، رب ایک بہت ہی زیادہ وسیع ہر لفظ ہے. مطلب اس کے معنی جو ہیں ان کو آپ کھول لیں تو شاید دن گزر جائیں گے، لیکن رب کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ آئے گا اور ہمیں نہیں سمجھ آئے گا. ہم اس کے معنی پہ غور کرتے جائیں گے اور ہر نیا نیا مطلب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ نکلتا جائے گا. تو رب کا جو مطلب ہے وہ کل آپ کو میں نے ہم نے نکات شوق تعلیم میں جو ہے ایک چیز پڑھی تھی کہ ہمارے دماغ کے اندر 2000 ٹریلین خلیے ہیں. 2000 ٹریلین، یہ کہنے میں بہت آسان وہ ہے، اس کو گننا اور اس کو مطلب ہے ذہن میں لانا بہت ہی مشکل کام ہے. تو وہ 500 دفعہ کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، یعنی انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ ہمارے دماغ اتنا کمال دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا. تو ان میں سے ہر سیل کو 500 بار کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر آپ یہ میں اس کا جو ہے وہ آپ ان سیلز سے جو ہے پھر شروع کریں اور پھر لے کے جائیں اس کو پوری کائناتیں، ٹریلین آف ٹریلین گیلیکسیز ہیں. ایک گیلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اس گیلیکسی کو اس پوری بلڈنگ پہ جو ہے اگر آپ ڈرا کر دیں نا تو یہ دنیا جو ہے آپ کو پھر بھی ایک آنکھ، انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی. اتنی بڑی گیلیکسی ہے وہ. ٹریلین آف ٹریلین گیلیکسیز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اور وہ دماغ کی ایک چھوٹا سا خلیہ جو 2000 ٹریلین خلیے اتنے سے دماغ میں موجود ہیں، ان میں سے بھی ہر خلیے کو 500 بار کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے رب کا اصل میں معنی ہے کہ ہمارے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک ٹکڑے کو پالنے والا، کروڑوں خلیوں کو پالنے والا، پل پل پالنے والا اور آکسیجن کھلانے والا. اور ہمیں ہی نہیں، مخلوقات کو ہزاروں ارب ارب جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے بلکہ سمندر کے اندر بھی مخلوقات موجود ہیں، جنگلوں میں بھی مخلوقات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی. سمندر جو ہے وہ تو اس وقت سائنس نے جو ہے وہ 40% سے ابو سمندر جو ہے 40% میرے خیال میں کم، غالباً میرے خیال میں 10% جو ہے وہ سی اوشن جو ہے وہ ڈسکور ہوا ہے. 90% اوشن جو ہے وہ ڈسکور ہی نہیں ہوا اس وقت. اس ارتقاء کے اس وقت میں بھی 90% اوشن ڈسکور نہیں ہوا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ، یہ تو صرف دنیا کی بات ہے، کائنات کو تو چھوڑ دیں، وہ تو بات ہی بات کی. تو عالمین کا مطلب کیا ہے؟ العالمین ہے دراصل جتنے بھی عالم ہیں، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، یہ پوری گیلیکسیز، یہ سب کو جو ہے پالنے والا اور وہ پل پل پالنے والا اور آکسیجن کھلانے والا انسانوں کو، وہ صرف اللہ ہے اور رب کی ذات وہی ہے. تو حمد کا جو پہلا معنی ہے وہ تعریف کا. تو تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کریں. اللہ تعالیٰ کی اس صفت پہ جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، اس پہ اگر غور کریں تو انسان کے دل سے خود بہت تعریف نکل آئے گی. لیکن اب ایک انسان ہے، وہ کوئی بہت اچھا، آپ کی مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا کاروباری آدمی ہے تو آپ کے دل سے خود ہی تعریف نکل آتی ہے اس کی کہ یار وہ تو بہت ہی زبردست ایفیشینٹ آدمی ہے اور اس نے اپنے بزنس جو ہے وہ کس طرح سے پھیلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جو رب ہے، جو رب العالمین ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ دل سے نہ نکلے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو تعریف اس لیے دل سے نہیں نکلتی کیونکہ ہمیں اس کا مطلب جو ہے، اس کا معنی، اصل مطلب جو ہے وہ کبھی اس پہ غور نہیں کیا. اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی دل سے نکلے گی. تو کس طرح وہ کروڑوں مخلوقات کو جو ہے ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ پرورش کا سامان کر رہا ہے، الگ الگ ہر کسی کو رزق پہنچا رہا ہے. تو جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، سائنس کو پڑھیں گے، سائنس کا علم جو ہے وہ جانیں گے، تو اتنا ہی جو ہے وہ آپ کا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ العزیز. تو عادت نمبر 4 جو ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکل جائے. اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے اس کے لیے بھی علم، عالم ہونا بہت ضروری ہے. اور عالم کی فضیلت انشاءاللہ العزیز، علم کی ہم جو ہے فضیلت آگے اسی سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اور احتساب جو ہم نے کل ایک بتایا تھا آپ کو، ہم نے جو میتھڈالوجی ہے کہ دعا کے بعد جو ہے وہ احتساب بڑا ضروری ہے. تو میں کتنی دفعہ پوری دنیا کی چیزوں کو سے لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، وہی بات ہے، کئی لوگوں سے ہم دن میں متاثر ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. دراصل وہ تو اس آدمی کی تعریف نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے اس کو بنایا. تو حمد کا دوسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو جو آپ پر زندگی بھر ہوتے رہے ہیں، کتنی جگہوں پہ آپ اپنے آپ کو اگر پچھلے ماضی کو اس وقت اگر آنکھیں بند کر کے غور کریں تو کئی جگہوں پہ آپ کی زندگی میں ایسے پہلو آئے ہوں گے جس وقت شدید مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشکلات سے بالکل سمجھ آپ کو آ ہی نہیں سکتی کہ کس طرح سے ان مشکلات سے نکالا ہوگا. تو ان احسانات کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر یاد کیا کریں بار بار، اور پھر اس کے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. تو دراصل جب یہ فیلنگز جب آپ کے اندر آئیں گی نا تو پھر اصل میں دعا کا اور عبادت کا مزہ آئے گا. اور اس کو تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کو اب دوبارہ پریکٹس کریں گے ہم. تو الحمد، تمام تعریف اور شکر، الحمد
شکر للہ رب العالمین تمام جہانوں کا الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ سارے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں الحمدللہ رب العالمین اس کو یہ تصور اور احساس جو ہے نا وہ اس سے جب پڑھیں گے تو آپ کا جو نماز ہے نا نماز اس کا ایک مزہ ہی ایک الگ ہو جائے گا انشاءاللہ مطلب وہ نماز جو ہے وہ پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ نماز کا جو اصل اس کے پڑھنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے تو جو اصل جو لطف ہے نا نماز کا انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کے بعد آئے گا جب آپ اس کو فیل کریں گے کہ وہ ایک ایک لفظ جو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے وہ کس قدر اہم اور کتنا قیمتی ہے الرحمن الرحیم جو ہے وہ پہلے بھی پڑھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ وہی بہت مہربان اور نہایت مسلسل رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی اہم بات ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور خاص طور پہ اس وقت ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہیں آپ میں سے میکسیمم لوگ کاروباری لوگ ہیں تو آپ کے روزانہ کے جو ہے ڈیلی کے آپ کے معاملات جو ہیں آپ کے ہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں مسلسل کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ بات بہت اہم ہے اس کو یاد رکھیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی کسی آدمی کی کوئی مجبوری آپ لوگوں کے آپ سے کوئی انٹریکشن ہو جائے کسی کا کوئی آپ کے پاس آیا ہوا ہے کوئی آپ سے چھوٹا آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اور وہ مجبور ہے کسی حالت میں تو اس پر رحم کریں اس وقت رحم کریں اور اگر رحم کریں گے تو رحم کیا جائے گا اور یہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ بڑے کیٹاگورک ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی اللہ کے نبی جو ہیں وہ گزارش کر رہے ہیں کہ رحم کیا کرو نہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا سمپل سی بات اگر رحم نہیں کریں گے تو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا ہمارے اوپر جب وقت آئے گا تو ہم پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا تو آج جو اس وقت یا نماز کے بعد جس میں آپ نے پڑھا تو گھر میں آفس میں بازار میں جانے کے بعد جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں دوسروں پر رحم کریں اور اس کا یہ مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ آپ کا خیال رکھتا ہے تو عادت نمبر 6 کیا ہم نے سیکھی ہے کہ دوسروں پر رحم کیجیے یعنی ان کا محبت سے خیال رکھیے تو ایک دفعہ الرحمن الرحیم کو جو ہے وہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں الرحمن بہت مہربان الرحمن الرحمن بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے تو الحمدللہ ہمارا جو پہلا حصہ تھا سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا وہ ہم نے جو ہے پڑھ لیا ہے تو آج ہم قواعد میں جو گرامر کا ہمارا دوسرا حصہ ہے اس میں مسلم مؤمن مشرک کافر صالح یہ ہم انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے تو اس سے پہلے کل ہم نے جو ہے ایک ٹی پی آئی کی میتھڈالوجی انٹروڈیوس کرائی تھی تو اس کو جو ہے آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے سنیے دیکھیے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجیے مل کر کیجیے کل بھی آج کچھ لوگ نئے آئے تو میں بتا دوں کہ یہ ایک ایسی میتھڈالوجی ہے جو کہ انسانی بیہیویئر کو ہیومن بیہیویئر کو اور ہیومن سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے انٹروڈیوس کرائی یہ انتہائی جدید طرز عمل ہے یہ کہ آپ اپنے جتنی بھی سینسز ہیں آپ کی جسم کی اور دماغ کی ان سب کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیز بہت جلدی یاد ہو جائے گی اور پھر پکی یاد ہو جائے گی کیونکہ آپ جو ہے اس کو اپنی جو آپ کی شخصیت ہے اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو 2 نئے لفظ جو ہے وہ ہم سیکھیں گے حل کا مطلب ہے کیا اور نام جو ہے وہ ہم سیکھیں گے نام کا مطلب تو آپ کو آتا ہوگا ہاں اور حل کا مطلب ہے کیا حل جو ہے وہ سوالی ہے اور نام جو ہے ہاں اس کا مطلب ہے تو ہر جو جتنے بھی کلمے ہیں یعنی سینٹینسز ہیں ان عربی کے اندر ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں اسم ہوتی ہے فعل ہوتی ہے اور حرف ہوتا ہے اسم جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام یعنی کتاب یا مکہ ٹھیک ہے صفت کسی چیز کی مسلم مؤمن وغیرہ اور جو فعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ورب ہوتا ہے یعنی کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہو جس سے اور حرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پریپوزیشن دراصل انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے جملوں کو جوڑنے میں جو حروف جو ہے استعمال ہوتے ہیں یعنی بے لے من فی ان یہ جو ہے ان کو حروف کہتے ہیں تو یہ چیز ویسے ہی آپ کے ذہن میں آپ رکھیں کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو آگے انشاءاللہ آپ کو یہ کام آئے گی تو عام اور خاص جو قسم ہے اس کو ہم جو ہے آج سیکھیں گے انشاءاللہ ایک ہے یہاں پہ کتاب ان کا مطلب ہے ٹھیک ہے یعنی عام کتاب ایک کتاب ہے جب اس کتاب کے پیچھے ال لگا دیا جائے گا
تو کیا ہو جائے گا؟ خاص خطاب ہو جائے گا. تو اس کا انگریزی میں جس کو ہم کہتے ہیں دب. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی سمپل سی بات ہے. بس اس کے اندر ایک چیز کا آپ نے جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ الکتابن جب کتابن کے پیچھے ال لگے گا تو الکتاب ہو جائے گا. الکتابن جو ہے نا اس کی جگہ جو ایک تنوین ہے اس کی, وہ آپ نے دیکھ رہے ہوں گے, وہ تنوین پہ انہوں نے کراس لگا دی, یعنی وہ تنوین ختم ہو جائے گی اور الکتاب بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو جو جتنے بھی اسم ہیں, عام اسم ہیں, ان کو خاص بنانے کے لیے آج ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. تو مسلم ان کی جو خاص اسم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ المسلم. ساروں نے بتانا ہے. مسلم ان کی کیا ہوگی؟ المسلم. مؤمن المؤمن. صالح الصالح. کافر الکافر. مشرک. اور آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم 42 بار آیا ہے, 230 بار مؤمن قرآن مجید میں ہے. تو آپ جو یہ الفاظ جو ہیں وہ جو ریپیٹیشن والے الفاظ ہیں وہ مسلسل سیکھ رہے ہیں. تو 232 کل ہم الفاظ اس کورس کے اندر سیکھیں گے. کچھ چیزیں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کی کرنی پڑ رہی کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ نئے آ رہے ہیں. تو 232 چیزیں الفاظ جو ہم اس قرآن کے اندر سیکھیں گے, جو کہ 50 بار جو ہے وہ 50% الفاظ قرآن کے وہ 232 الفاظ ہیں, وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور وہ 50% الفاظ بنتے ہیں, یعنی 40,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں وہ قرآن کے اندر. تو ایک دفعہ دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. مسلم المسلم. مؤمن المؤمن. صالح کافر الکافر. مشرک المشرک. ٹھیک ہے, تو آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے, یعنی مسلمن کے بجائے جو ہے وہ مسلم وغیرہ جو ہے وہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. جو آخری حرکت ہوتی ہے جب ہم آخر میں لفظ جو ہے اگر ہم مسلمن پڑھ رہے ہیں یا مسلم پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو مسلمن اب اس کی جمع ہے, مسلمن کی جمع ہوگی مسلمون. ٹھیک ہے, اور اگر مسلمن یا مسلمن آئے گا آخر پہ 2 زبر یا 2 زیر آئے گا تو مسلمین ہو جائے گی اس کی جمع. ٹھیک ہے, تو اس کی اب پریکٹس کرتے ہیں. مسلمن مسلمون مسلمین. مسلمن مسلمون مسلمین. ساروں نے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. مسلمن مؤمن یہی ٹی پی آئی کا دراصل میتھڈولوجی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو جو ہے وہ سادہ پڑھنا ہے. صالح کافر کافرین. مشرک منافق. یہ دراصل آپ کو پیٹرن سکھایا جا رہا ہے کہ پیٹرن کیا ہوتا ہے جمع بنانے کا, یعنی اب آپ کو کوئی بھی لفظ اس طرح کا آئے گا تو اس کی آپ جمع بنانا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے. بس یہی پیٹرن ہوتا ہے اس کی جو جمع بنانے کا ہوتا ہے. تو اب شروع میں اب ہم نے کیا پڑھا ہے, شروع میں جو ہے وہ ال لگے گا خاص ہونے کے لیے, اور آخر میں جو ہے وہ اس کے جو 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر ہوں گے تو جو تنوین کا جو ایک حصہ ہے وہ کٹ جائے گا, پیش زبر زیر بچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو یہ ہے مسلمن مسلمن مسلمن, ان کے آخر میں جو ہے جتنے بھی اسم ہیں, اسم کی اہم نشانیاں بتائی ہوئی ہیں دراصل کہ 2 پیش 2 زبر 2 زیر آئے گا, اور مسلمون مسلمین مسلمات ہی ہم نے جو ہے ابھی آج پڑھا. تو کل ہم نے ایک ضمائر پڑھے تھے, تھوڑے سے آپ کو اگر کسی کو یاد ہو دہرانا چاہتا ہو. کل جس نے دہرائے ہیں وہ کسی کو کانفیڈنس ہے کہ بھئی وہ صحیح, ویسے تو آپ جو بھی دہرائے گا وہ صحیح پڑھے گا, مطلب ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہم, لیکن وہ پریکٹس ہوتی ہے, پریکٹس سے خود بخود یاد ہو جاتا ہے انسان کو. تو میں آپ کو ایک بار دہروا دیتا ہوں, آپ کو آپ چلیں آپ پڑھیں. ہوا ہم انت انا انت انا انتو نحن. ماشاء اللہ, دیکھیں یہ اتنا آسان ہے. اب ذرا ایک دفعہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریکٹس کریں گے. اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ آپ نے بالکل فارغ کر دینا ہے اس وقت اس دوران بھی. تو یہ جو پریکٹس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی پی آئی ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, اس کے تھرو ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ ایک اتنا اہم اور اتنا زبردست طریقہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو خود یاد ہو جاتا ہے اس میتھڈولوجی سے. تو آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح رکھنا ہے. سب سے پہلے اپنے ہاتھ سارے جو ہیں وہ اس طرح رکھنا ہے. پینسلز اور یہ دایاں ہاتھ آپ نے جو ہے نا اس طرح بالکل سیدھا کرنا, اس طرح سیدھا, ایسے سیدھا. ٹھیک ہے, ساروں کو سیدھا ہوگا. تو اب اس کو جو ہے زیادہ ہلانا نہیں, یہ آپ نے بالکل اپنے دائیں طرف لے جائیں, دائیں طرف ایسے ہاتھ لے جائیں, ایسے بالکل ایسے, کیونکہ یہ اس طرح ہے کہ ہم کئی پریکٹسز کریں گے. یہ اب ہم ہوا ہم کر رہے ہیں تو ہم نے ماضی کی بھی پریکٹسز کرنی ہے, مضارع کی بھی کرنی ہے. تو ہر جو پریکٹس ہے اس کا جو کیا نام ہے اس کا اشارہ ہے وہ الگ ہے. تو اس لیے آپ اگر اشارہ صحیح نہیں کریں گے تو اشارے مکس ہو جائیں گے آپ کے سارے.
تو اس لیے ضروری ہے کہ اشارہ بالکل ایکوریٹ ہو آپ کا. ٹھیک ہے, تو ہوا ہم, میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے آپ نے سارا. ہوا ہم, انت انا, انت انا, انت انا, انتم نحن, انتم نحن, ہوا ہم, انت انا, انتم نحن, ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, انتم آپ سب, نحن ہم سب. ایک اور دفعہ پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ میں سے کوئی ایک آدمی پریکٹس کروائے گا, تو اس لیے ذرا اور سے پریکٹس کرنی ہے. ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. آپ پریکٹس کروا دیں, بیٹھے ہی ایسے پریکٹس کروا دیں, ساروں کو آپ نے پڑھانا ہے. ہوا آپ نے ساروں نے پڑھنا ہے کے ساتھ. ہوا ہم انت انا انت انا, کوئی بات نہیں, وہ پڑھ کے ٹھیک ہو جائے گا, پڑھ کے ٹھیک ہو جائے گا. انت انا انت انا, انت انا انت انا پڑھنا ہے آپ نے سامنے. انت انا, انتم آپ پریکٹس کروا دیں. ہوا ہم, چلیں آپ پریکٹس کروا دیں. آپ ہوا ہم, سارا جو پریکٹس آج پڑھنا ہے سارا. انت انا انت انا, انتم نحن. ہوا ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. یہ دیکھیں اتنا آسان ہے, یہ اب ابھی آئے ہیں اور ان کو یاد ہو گیا. آپ پریکٹس کروا دیں. انت ہوا سے شروع کرنا. ہوا ہم ہوا ہم, انت انت انا انت انا, انت انا انت انا, انتم نحن, انتم نحن. یہ آپ کا انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. بس پریکٹس جو ہے وہ پکی رکھنی ہے. آپ پریکٹس کروا دیں. ہوا ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب. تو اس کی جو ہے نا اشارے آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ غور کرنا ہے. اشاروں کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور بعد میں آپ سارا کچھ جو ہے وہ بھول جائیں گے. تو اشارے جو ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے آپ نے. تو باقی جو ہے وہ بہت آسان ہے. میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں, لکھنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو خود یاد ہو جائے گا. بس اشاروں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ نے اس کو کرنا ہے, کیونکہ اس کی میتھڈ اس طرح کا کہ اشاروں سے یاد ہونے والا کورس ہے. اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہوا ہے. اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلی بار, یہ کئی بار 50 بار تو سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے پڑھا اس کو بنانے کے بعد 20 سال ان کو لگے اس کورس کو تیار کرنے میں. ایک آدمی نے 20 سال ریسرچ کیا اس کو تیار کرنے کے لیے. تو ان کو 50 بار انہوں نے ریویو کرایا, 50 بار مختلف لوگوں کو پڑھایا, پھر ریویو کیا, تو پھر دیکھا کہ ان کو کیا کیا کس میتھڈ سے جو ہے وہ زیادہ بہتر یاد آ رہا ہے. تو پھر وہ میتھڈ جو ہے وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. تو جو میتھڈ وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بہترین میتھڈ وہی ہوگا اس کے لیے, کیونکہ 50 دفعہ وہ آزمایا گیا پہلے سے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اسی کے ساتھ جو ہوا ہم نے کل پڑھا اس کے ساتھ ہم اسم جو ہے وہ لگا لیں گے, یعنی مسلم جو ہے وہ لگائیں گے. تو اس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. تو اب آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اشارے جو ہے وہ اپنے بالکل بہترین کرنے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اس وقت جو ہے وہ فری کر دیں. گرامر کا وقت ہے تو ہاتھوں کو بالکل فری کر دیا کریں اپنا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ نے اپنا وہ کر لیں میری طرح. ٹھیک ہے. ہوا ہم, انت انا, انتم نحن. اب ہم جو ہے مسلم جو ہے اس کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے. ہوا مسلم, ہم مسلمون. مسلم کی جمع جو مسلمون ہے تو ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ہوا مسلم, ایسے بالکل دائیں طرف لے جائیں. ہوا مسلم, ہم مسلمون. اچھا دائیں طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ دراصل ہم غائب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر آپ سامنے کر رہے ہیں تو آپ مخاطب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یعنی آپ سامنے والے بندے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس طرف اشارہ کریں تو اپنے آپ سے بات کریں. وہ مسلمان ہے, ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں. انت مسلم, آپ مسلمان ہیں. انا مسلم, میں مسلمان.
انتم مسلمون آپ سب مسلمان آپ سب مسلمان نحن مسلمون نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہم سب مسلمان ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ہوا کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے تو ساتھ میں آپ مسلم بھی سیکھ رہے ہیں ہوا مسلم ہم مسلمون انت مسلم انا مسلم انا مسلم انتم مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون هو مسلم هو مسلم هم مسلمون انت مسلم انت مسلم انا مسلم انا مسلم انتم مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون ٹھیک ہے میں اب عربی پڑھوں گا اور آپ نے پریکٹس جو ہے وہ بہت اہم ہے پریکٹس کرتے رہیں لکھ بعد میں لیجیے گا بے شک یہ آپ کو میں سلائڈس دے دوں گا وہ آپ کو اگر ایشو ہے نا تو لکھ بے شک بعد میں سب سے امپورٹنٹ ہے پریکٹس تو میں عربی پڑھوں گا اور آپ نے اس کی اردو کرنی ہے ہوا مسلم ایک مسلمان وہ ایک مسلمان وہ ایک مسلمان ٹھیک ہے ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہاتھوں سے پریکٹس کریں پریکٹس وہ بہت سب مسلمان وہ سب مسلمان آپ بے شک تھوڑا فاصلہ رکھ لیں تاکہ آپ کو ایسے مسئلہ نہ ہو سائڈ والے ہم مسلمون وہ سب مسلمان انت مسلم آپ مسلمان آپ مسلم انا مسلم میں مسلمان انتم مسلمون آپ سب مسلمان نحن مسلمون ہم مسلمان ہم مسلمان اتنا آسان بات ہوا مسلم وہ ایک مسلمان وہ ایک مسلمان ہم مسلمون وہ سب مسلمان انت مسلم آپ مسلمان انا مسلم میں مسلمان انتم مسلمون آپ سب مسلمان نحن مسلمون میرے ہاتھوں کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا جب میں واحد پڑھ رہا ہوں تو میں ایک کا اشارہ کر رہا ہوں جب میں جمع پڑھ رہا ہوں تو میں چار ہوا مسلم آپ مسلمان وہ مسلمان اچھا چلیں اب میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا عربی میرے ساتھ پڑھنے میں ہوا مسلم ہم مسلمون وہ مسلم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون هو مسلم هم مسلمون هو مسلم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون آپ پریکٹس کروائیں صاحب بے شک آپ دیکھیں گے نا آپ کو آتا ہوگا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں آتا آپ پریکٹس کروائیں آپ خود آ جائے گا هو مسلم هو مسلم هم مسلمون هم مسلمون انت مسلم انت مسلم انا انا مسلم انا مسلم انا مسلم اچھا آگے پڑھیں انتم مسلمون آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کنفیوز آپ تب ہو رہے ہیں آپ جب اصل میں آپ کو پیٹرن سمجھایا جا رہا ہے اس پیٹرن کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا دوبارہ میں پڑھاتا ہوں آپ نے غور سے پڑھنا ہے ہوا مسلم ہم مسلمون هو مسلم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون آپ ایک دفعہ پڑھیں ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے پڑھیں ایسے پڑھیں جیسے پڑھا ہے آپ نے هو مسلم ہوا مسلم ہم مسلمون هم مسلمون انت مسلم انا مسلم ان کو خود یہ خود یاد ہو جائے گا ان کو خود یاد انا ہو جائے مسلم هو مسلم گا انتم انتم مسلمون انا مسلم نحن مسلمون نحن نحن مسلمون ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں آپ نے پریکٹس جب صحیح طرح سے کرنی ہے تو پھر آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کروانی پڑے گی کیونکہ آپ جو ہے وہ صحیح طرح سے جب پڑھیں گے اور اشاروں سے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا بہت آسان ہے ہوا مسلم ہم مسلمون هو مسلم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون میرے ہاتھوں کے اشاروں کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے ادھر نہیں دیکھنا ادھر دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوا مسلم ہم مسلمون هو مسلم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون ہوا مسلم ہم مسلمون هو مسلم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون آپ پریکٹس کروا رہے ہیں هو مسلم ہوا مسلم مسلمون ہم مسلمون انت مسلم انا مسلم انتم مسلمون نحن مسلمون ماشاء اللہ اب آپ نے ساروں کو جو ہے وہ ساتھ میں پڑھانا ہے اب آپ نے ساروں نے پڑھنا ہے ان کے پیچھے هو مسلم هم مسلمون انت مسلم انت مسلم انا مسلم انا مسلم انتم مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون آپ کروا سکتے ہیں پریکٹس ابھی نہیں کروا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آپ یہ آتا رہے گا مسلسل رپیٹ ہوگا کوئی ٹینشن نہیں لینی بس یہ ہے کہ آپ نے پڑھتے کوئی پریکٹس کروا سکتا ہے اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں غلط ہو جائے تو کوئی ایسے آپ پریکٹس یہ دیکھیں زبردست هو مسلم ہوا مسلم هم مسلمون ہم مسلمون انا مسلم انت مسلم انت مسلم انا مسلمون انا مسلمون انتم مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون نحن مسلمون
زبردست. آپ پریکٹس کروا دیں, آپ بلکہ پریکٹس کروا دیں, انہوں نے کروائی ہے. میں نہیں کر سکتا. آپ نے کروا سکتے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم. هو مسلم ہوا مسلم, هم مسلمون وہ مسلم, انت مسلم انا مسلم انتم انتم مسلمون نحن. نحن مسلمون. کوئی پریکٹس اور کروا سکتا ہے اس کی؟ آپ کروا. هو مسلم ہوا مسلم, هم مسلمون ہم مسلمون, انت مسلم انت مسلم, انا مسلم انا مسلم, انتم مسلمون انتم مسلمون, نحن مسلمون. نحن مسلمون. آپ کے اشارے جو ہیں نا وہ ٹھیک ہوں گے تب جب آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے. ویسے انہوں نے ابھی ٹھیک پڑھا ہے لیکن ان کے اشارے ٹھیک نہیں ہوئے کیونکہ دیکھ پڑھ رہے ہیں. اچھا, تو گرامر جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوگی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ رپیٹ ہوتی جائے گی تو آپ سب پرفیکٹ ہو جائیں گے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. لیکن بس یہ ہے کہ اشارے آپ نے ٹھیک کرنے, اشارے ٹھیک نہ کیے تو کوئی گارنٹی نہیں. اگر آپ اشارے ٹھیک کریں گے اور ساتھ میں دہرائیں گے, بے شک لکھیں نہ پڑھیں نہ اس کو, اس پہ بے شک غور نہ کریں, بس جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو دہرائیں غور سے, تو آپ کے جو ہے وہ بالکل بہترین ہو جائے گی گرامر. اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ پی پی آئی میتھڈالوجی مذاق نہیں ہے, یہ بہت بہترین, بہت افیکٹو میتھڈالوجی ہے. اور 60 سال کے جو لوگ ہوتے ہیں اس سے ابو ایج کے لوگ بھی, ان کو بھی پڑھایا گیا ہے اور انہوں نے بھی اس کو بہترین انداز میں سیکھا ہے. تو اس لیے تو کوئی ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کم سمجھ آتی ہے, لیٹ سمجھ آتی ہے. یہ ایک قسم کی باڈی لینگویج ہے. جی 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 بالکل, مطلب آپ کی باڈی لینگویج کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے منسلک کیا گیا. تو آج جو ہے ہم نکاح تعلیم شوق کے اندر ایک بہت ہی اہم حدیث جو ہے وہ سیکھیں گے, عالم کی جو فضیلت ہے. دراصل ہم نے پیچھے بھی کیا تھا کہ علم جو ہے وہ انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے. تو عالم کی فضیلت کے اوپر ایک بہت ہی اہم حدیث ہے, تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ابو دردہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی علم کی فضیلت ہے, دراصل علم کی دراصل یہ فضیلت ہے. اور ہم جو ہے وہ پتہ نہیں اسلام کو ہم نے کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کیا ہے. اسلام ترقی ہے, اسلام علم ہے. دراصل جو یہ جو آج مغرب نے جو اسلام کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے, اسلام بالکل ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ترقی کا دوسرا نام ہے. اسلام ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, جتنے موضوعات ہیں, وہ ایسنس ہیں قرآن کی. دراصل دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں قرآن سے نکلے ہوئے ہیں, قرآن بنیادی علم ہے. تو علم کا جو ہے اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی تصور کریں کہ آپ جب ادھر علم حاصل کرنے کے لیے وہاں سے چل کے اپنی جگہوں سے یہاں پر آئیں تو فرشتوں کے پروں پہ چل کے آئیں. یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ بھی نہیں آ سکتا کوئی باہر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو فرشتے طالب علم کو کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. عالم آدمی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں. فرشتے بخشش مانگتے ہیں عالم آدمی کے لیے, یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر. اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر, عابد کہتے ہیں جو عبادت کرنے والے, لیکن عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عابد پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. عالم کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء نے میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم کو چھوڑا ہے. اور جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے وافر حصہ حاصل کیا. یہ ابو داود میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے, یہ صحیح حدیث ہے. سائے ستہ کی جو 2 کتب ہیں ان دونوں کے اندر یہ موجود ہے, تو یہ بہت ہی اسٹرانگ ریفرنس کے ساتھ آئی ہوئی. تو سب سے بنیادی علم کون سا ہے؟ سب سے بنیادی علم بیسیکلی قرآن. یہ بات جو ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. دراصل جتنے بھی فلاسفر, تھیولوجینز, سائنٹسٹ, مسلم سائنٹسٹ ہیں نا, یہ تو ہماری ایج کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے مغرب کے اندر, لیکن جو ہماری روشن جو ایج تھی, جب کرتبہ کی یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی, اس وقت یہ جو مغرب جو آج ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کھول کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اس وقت اندھیرے میں تھے. ٹھیک ہے, یہ تو اس وقت جاہل لوگوں میں شمار ہوتے تھے, جاہل قوموں میں شمار تسلیم کیا جاتے تھے. تو یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے ابن سینا, ابن رشد, یہ جتنے بھی تھیولوجین فلاسفرز ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نالج جو ہے ایکسٹریکٹ کیا وہ قرآن کے اندر سے ایکسٹریکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو علم کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن مجید. علم کی بنیادی کتاب, بنیادی اصول, اسلام کے نظام کو جو نافذ کرنے کے لیے, اور سب سے بہترین نظام دنیا میں
جو ہے وہ کلیم کرتا ہے جو نا وہ قرآن ہے. وہ قرآن یہ کلیم کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے نظام جو بہترین نظام ہوگا. دراصل انسان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے, اس کا ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں نظام جو ہے وہ پرفیکٹ نظام ہو جائے. اسی کے لیے جدوجہد ہے اس وقت دنیا میں. ہر انسان ارتقاء ترقی اس ہر مرحلہ جو ہے اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے. ہر انسان, کوئی کہتا ہے کیپٹلزم ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے کمیونزم ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مطلب ہر انسان دراصل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو نظام وہ صحیح سمجھتا ہے وہ نظام سب سے ایفیشینٹ نظام ہے اور وہ انسان کو ترقی کے عروج پر پہنچانے والا نظام ہے, اور وہ نظام جو ہے وہ سب سے بہترین قوانین والا نظام ہے. اس نظام میں جو ہے وہ کوئی چوری نہیں ہوگی, کوئی مطلب ہر کون سا ملک ہے دنیا کا ایسا جو یہ چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں چوری بڑھ جائے, ہمارے ملک میں جو ہے وہ بدکاری بڑھ جائے. ہر ملک جو ہے, ہر دنیا کی ریاست جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہمارا جو نظام ہو سب سے ایفیشینٹ نظام ہو. ہمارے نظام میں جو ہے ہر انسان جو ہے کنٹریبیوٹر ہو, جو نہ کہ صرف لینے والا ہو. ٹھیک ہے, تو دراصل قرآن اور اسلام یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین نظام کا جو تصور ہے, سب سے ترقی یافتہ نظام کا جو تصور ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ قرآن کا کلیم ہے, لیکن قرآن کا کلیم تو قرآن نے ثابت نہیں کرنا ہے, تو مسلمانوں کا فرض ہے جو انہوں نے ثابت کرنا ہے, ہم نے ثابت کرنا ہے. تو اس کے لیے قرآن کا بنیادی علم ضروری ہے. تو بنیادی علم کی جو کتاب ہے اور اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے, اور اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم کتاب ہے. اور بدقسمتی کی بات کیا ہے, وہ یہ سوچئے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز, انجینئرز, مینیجرز, بزنس مین سب ہیں, ہر گلی میں ہر کونے میں موجود ہیں, لیکن آپ قرآن کے جو صحیح علماء ہیں وہ کہاں موجود ہیں بتائیں مجھے. پورے پاکستان میں آپ اگر اپنے ذہن میں اپنے فرقے کے اندر جس اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اسی کے اندر ڈھونڈ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے علماء ہیں. دراصل بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے ایز اے سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا, سمجھایا ہی نہیں جاتا. تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ پہلی ایک تنظیم ہے جو تربیہ پہ کام کر رہی ہے, اور قرآن کو ایز اے سبجیکٹ اسکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. الحمدللہ اس وقت 61 لاکھ بچے جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم اسکولوں کے اندر لازمی جو ہے وہ تعلیم پڑھ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تربیہ کے اوپر کس طرح سے کام ہو سکتا ہے, کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہمارے تعلیمی نظام کی بدترین ناکامی ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے نہیں پڑھا رہے ہیں, اور مغرب کے جتنے بھی علوم ہیں ان کو ساروں کو ہم سکھا رہے ہیں اسکولوں میں بچوں, اور بنیادی جو علم کی کتاب ہے وہ نہیں پڑھا رہے. تو قرآن پڑھنا آتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس بات سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ بہت ہی اہم بات ہے, وہ تزکیہ ہے, وہ آپ کے دلوں کا اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ دلوں کا جو زنگ ہے وہ دور کرتی ہے تلاوت. ٹھیک ہے, تو اس سے بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی نہ ہے کہ بھائی وہ نہیں کرنی چاہیے, نعوذ باللہ. قرآن کی تلاوت بہت اہم بات ہے. لیکن اب اس کی ایک مثال انہوں نے فرینچ اخبار کی مثال دی ہے کہ بھائی ایک بندہ فرینچ اخبار آپ کے گھر میں پڑھ رہے بیٹھ کے, تو آپ اسے پوچھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور وہ آپ کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار تم بیوقوف آدمی ہو انتہائی, تم ایک کتاب کو پڑھ رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور ہم قرآن کی تلاوت کریں, اور دنیا کی ہم جس کو اہم کتاب ہم سب مانتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے اہم کتاب ہے, اور بیوقوفی نہیں ہے, خام جو ہے وہ خیالی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ تلاوت سے ہی جو ہے سارا کام ہو جائے گا. تو ثواب کی نفی نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ اس کا حق اصل میں یہ ہے, وہ دراصل حق یہ رکھتی ہے تو اس کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے, تو ہم نے خود سے کیا سیکھا, خود سے کیا کوشش کی, اس کے اوپر سوال ہے کہ بچپن میں جو ماں باپ نے قاری صاحب سے پڑھایا قرآن مجید وہ ہم نے پڑھ لیا, تو اب وقت ہے کہ ہم خود سے کوشش کریں. تو آئیں اب اس ثواب کمانے کے لیے علم کے اس قافلے میں شریک ہوں, وہ قافلہ جس میں فرشتے جو ہے وہ اپنے کو بچھاتے ہیں. یہ کہنے میں بہت عام بات ہے لیکن یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں ایک عالم کے لیے, جو علم کے راستے میں, ایک طالب علم کے لیے. تو پلان بنائیے, جو ہم نے کل بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کھانا کھانے کا پلان نہیں بنایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بھوکا رہنے کا پلان بنایا. یہ کہا ہوا ہے کہ انگاروں پہ لوٹ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں اس آدمی کو بھٹکا دوں, کس چینل کے تھرو, کئی چینل مطلب میٹریسز ہیں جن کے تھرو آج کل تو فتنہ جو ہے, ایک موبائل کے اندر آپ سوچیں کتنے فتنے موجود ہیں. اس کے اندر بہت پروڈکٹیوٹی بھی ہے یہ, لیکن اس کے باوجود فتنے کتنے بڑے موجود ہیں. ایک چھوٹا بچہ آپ کا جو ہے وہ بالکل نابالغ بچہ, وہ اگر آپ کا موبائل پہ لے کر بیٹھا ہوا تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی کیا اپروچ ہے, کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو ہزاروں جتن کرتا ہے شیطان جو ہے وہ آپ کو بہکانے کے لیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پلان بنائیں آج سے, اور مصروفیت کا بہانہ جو ہے وہ کوئی بہانہ نہیں ہے.
اور کلاس جو آج ہم اس کلاس کو کر رہے ہیں، اس کلاس کو ہم نے مسلسل جاری رکھنا ہے اپنے اپنی جگہوں پہ. اب جیسے فہیم صاحب نے یہ انیشیٹو لیا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے فرض ہے قرآن پڑھانا جو ہے، جس طرح پڑھنا فرض ہے اس طرح پڑھانا بھی فرض ہے. تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں میں جو ہے وہ قرآن کلاس لیس کروا سکتے ہیں. قرآن کلاس کروائیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بلا کے کروائیں، آپ خود کروائیں. یہ قرآن کوئی کسی کا ٹھیکہ تھوڑی ہے. میں بیسیکلی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرے فیلڈ ہے، میں اکنامکس میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور میں جو ہے وہ ریسورس ڈیولپمنٹ میری جو فیلڈ ہے، لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ مولوی ہونا ضروری ہے یا آپ کو. قرآن جو ہے وہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جس کو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. تو آپ آج یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، آپ اپنے حلقہ احباب میں پڑھائیں، اپنے سرکل میں جمع کریں لوگوں کو اور قرآن پڑھیں. یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو کہ ہر کسی کو پڑھنا نصیحت کے لیے جو ہے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو. تو اس کلاس کو ہم مسلسل جاری رکھیں گے، اس چیز کا تہیہ کریں. تو اس سبق الحمدللہ ہمارا یہ سبق اختتام پہ پہنچا ہے. تو سبق نمبر 2 جو ہے اس کے اختتام پہ ہم نے کل 27 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 8638 بار رپیٹ ہیں. تو جن لوگوں نے کل کا جو ہمارا جو لیسن ہے نا وہ اس پہ انہوں نے یوٹیوب پہ لگایا ہوا ہے، تو اگر آپ فار ایگزامپل وہاں سے تھوڑا بہت اس کو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیں. تو اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، جو بھی چیزیں میں نے پڑھائی ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کریم کی آمد ہے. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم عربی سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اللہ کا کلام ہمارے دل میں اترے. تو قرآنک عربی سیکھنے کے لیے ابھی فہیم صدیقی آفیشیل یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں. بہت شکریہ.